یا اللہ پاک، ہماری غلطیوں، غفلتوں، نادانیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، خطاؤں، گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب، وبائی امراض سے محفوظ فرما اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ بے شک انسان کو سکون خود ہی حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ باپ کے ہاتھوں کی رگیں گواہی دیتی ہیں کہ اس نے اپنی راتیں بیچ کر اولاد کے خواب خریدے ہیں۔ رشتوں کی اصل خوبصورتی محبت، برداشت اور احترام میں ہوتی ہے۔ خون کے ہوں یا دل سے بنے ہوں، جب رشتوں میں خلوص ہو تو ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ اے مالک کن فیکون، ہمارا دل تیرے کن کا منتظر ہے اور ہمیں تیرے قدرت پر پورا یقین ہے۔ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جو ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہوں اور ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی اور کامیابی کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی کی رفتار ایسے رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میں ایمان ہے، آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سکون، زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے پتہ نہیں کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ تمہارا راستہ کسی اور جیسا نہیں ہوگا، تمہاری رفتار، تمہاری شفا، تمہارا ایمان، سب خوبصورتی سے مختلف ہے۔ جلدی مت کرو، تم بالکل وہیں ہو جہاں اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ کچھ آزمائشیں آنکھوں کو گیلا کر دیتی ہیں اور کچھ آزمائشیں دل کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، یہی صبر کا کمال ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کی شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹنا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ فرماتا ہے زیادہ سوچنا چھوڑ دو، خود کو توڑنا بند کرو اور دل کا بوجھ میرے حوالے کر دو۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو جب میں موجود ہوں؟ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ یاد رکھو میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک خوشی ایک انتخاب ہے، نتیجہ نہیں۔ کوئی چیز اس کو اس وقت تک خوش نہیں رکھ سکتی جب تک کہ آپ خود خوش رہنے کا انتخاب نہ کر لیں۔
زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اگر حالات آپ کے حق میں نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں۔ یہ صرف وہ وقت ہے جب زندگی آپ کی برداشت، نیت اور ہمت کو پرکھ رہی ہے۔ مضبوط رہیں کیونکہ اکثر سب سے بڑی کامیابی اس لمحے آتی ہے جب انسان ہار ماننے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ جن کے ہاتھ دعاؤں سے بھرے ہوں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اچانک تمہاری باری آئے گی اور تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ وقت، تخت اور بخت بدلتے رہتے ہیں، جو ان کو اپنی جگیر سمجھیں وہ بے وقوف ہیں۔ زندگی کمہار کی مٹی کی طرح ہے جو ہمارے اپنے خیالات کے مطابق ڈلتی ہے۔ جیسے کمہار اپنے ہاتھ سے مٹی کو جس شکل میں چاہے ڈال دیتا ہے، اسی طرح ہمارے خیالات ہماری زندگی کو شکل دیتے ہیں۔ مثبت سوچ امید، صبر اور کامیابی کی راہیں ہموار کرتی ہے، جبکہ منفی خیالات انسان کو خوف اور مایوسی میں جکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی سوچ کو سنوار لیں تو اپنی زندگی کو بھی خوبصورت، مضبوط اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ رشتوں کی اصل خوبصورتی محبت، برداشت اور احترام میں ہوتی ہے۔ خون کے ہوں یا دل سے بنے ہوں، جب رشتوں میں خلوص ہو تو ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔